صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. خوب ظاہر ہے ایک نورانی ان کا اپنا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے کہ شاید ہم جیسے طالب علم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن جو ظاہری مقام ہے جس کے اندر وہ کمال نظر آتا ہے وہ تین جہتیں ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک زوجہ ہے اور ایک ماں ہے. اب یہ تین کردار ہیں جو کہ ایک ہی کے اندر ضم ہے، اور ایسے ضم ہے کہ نہ اس سے اچھی بیٹی کوئی پیدا ہوئی آج تک، نہ اس سے اچھی کوئی زوجہ بن سکی کائنات میں، اور نہ اس سے بہترین ماں جو ہے کوئی وجود میں آئی. اللہم صلی علی محمد. یعنی کہیں سے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اپنے انتہا پر ہے. اور وہ لب مبارک کہ جو اپنے آپ کو کہلوا دیا کہ امین اور صدیق ہے، جن کے کہنے پر ہر کوئی ایمان لاتا ہے. قرآن انہی کی صداقت کی وجہ سے قرآن ہے، کیونکہ اگر وہ نہ کہتے یہ قرآن ہے تو کیسے پتہ چلتا ہمیں قرآن ہے. وہ لب مبارک کہہ رہے ہیں سیدۃ النساء العالمین ہیں، یعنی اول آدم سے آخر تک کی خواتین کی کیا ہیں؟ سرور ہیں، سردار ہیں. عزیزان محترم، لیکن یہ کیا سرداری پریکٹیکلی عملی طور پر میرے گھر میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرے گھر میں میری بیٹی کیا سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلنا چاہتی ہے؟ نہیں چاہتی. یا میں اس کو کوشش کرتا ہوں اس کی تربیت کروں، یا میری زوجہ، یا اگر میں چاہتا ہوں میری بیٹی کل کو زوجہ بنے جائے گی دوسرے گھر یقیناً، تو کیا میں اس کے لیے اس کردار کو پیش کر رہا ہوں کہ بیٹا یہ کردار لے کر جانا ہے اپنے گھر سے؟ یا پھر وہ کہ جو میری نسل کی ماں بنے، کیا میں چاہتا ہوں کہ میری نسل کی جو ماں ہو وہ اس کردار کی اطاعت کرتی ہوئی نظر آئے؟ آج معاشرے میں جو فقدان ہے عزیزان محترم وہ انہی کرداروں کا ہے کہ آج ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے، آج وہ ماں ماں نہیں ہے، آج وہ بیٹی بیٹی نہیں رہی، آج وہ زوجہ زوجہ نہیں ہے. اب یہاں یہ چند نقاط ہیں بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے عزیزان محترم. باتیں بہت سادی سی ہیں کیونکہ بہرحال کیونکہ معاشرے سے غائب ہو گئی ہیں اس لیے مجبوراً سادی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. پہلی چیز کہ جو چیز ہے معاشرے کے اندر کہ خود ایک گھر کی جب تعریف احادیث و روایات کرتی ہیں کیا ہے کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہو تو گھر کے اندر اسے خوشحالی نظر آئے. یعنی خود روایات ہیں کہ جب شوہر گھر میں آئے بعد میں جتنی بھی پریشانی ہو شوہر سے اس پریشانی کا اظہار نہ کیا جائے. خود شوہر کے لیے گھر مایہ تسکین ہو، مایہ شکوفہ. وہ کیسے ہوگا؟ اور خود شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ تم ساری پریشانیوں کو باہر رکھ کر آؤ، جب گھر آؤ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. اب یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، مگر یہ پریکٹیکل چیزیں ہم انجام نہیں دیتے ہیں. باہر کا جتنا غصہ ہے، ٹریفک کا جتنا غصہ ہے، آفس کا جتنا غصہ ہے، رستے کا جتنا دھواں ہے کہ جو ہے بہرحال اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ سب آ کر گھر کے اندر کھل جاتا ہے. ابھی دوست کا فون آ جائے تو کتنے پیار سے میں بات کرتا ہوں، جیسی زوجہ کی کوئی بات آ جائے فوراً تیور میرے بگڑ جاتے ہیں. اب یہاں کردار چاہیے، یہاں وہ صبر چاہیے. یہاں شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. کہا سیدہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ چند دن سے گھر کے اندر کھانے کا سامان نہیں ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے شرم و حیا آ رہی تھی علی کہ میں آپ سے یہ بات کہتی. وہ کیسا کردار ہے؟ تو یہ کردار آج نہیں ہے زانے محترم. آج تو جو کچھ ہے جتنا بھی ہے وہ کم ہے. آج کی زوجہ تو وہ گھر سے نکلتا نہیں ہے، اس کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اتنی چیزیں لے کے کیسے آؤں گا میں گھر. ہر ایک دعوت پہ نیا لباس چاہیے، وہ کہاں سے لے کر آئے؟ وہ یہ تو پچھلی دعوت میں پہنا تھا، تو میں کیا کریں گے؟
یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہم معاشرے میں تربیت نہیں دے رہے. زان محترم، ہم کیوں ان کے ماننے والے ہوتے ہوئے کہ جو لیسٹ ہیومن ریکوائرمنٹ پر اپنی زندگی کو گزارا، اس کو غور کریں کبھی. یعنی کم سے کم جو زندگی گزاری جا سکتی تھی انہوں نے گزاری ہے، تاکہ کل کوئی ہمارا ماننے والا یہ نہ کہے کہ بھئی ان کے پاس تو یہ تھا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. اذان محترم، مولا نے گندم نہیں کھائی زندگی میں. وہ خیر البشر کے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، رسول کی ذات. خوراک کیا ہے؟ جو. مٹھائی کیا ہے؟ کھجور. بس. بستر کیسے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کیسا بستر دیا انہوں نے؟ ایک بس وہ بچھانے کی چیز تھی کہ جو دن میں سمیٹ دی جاتی تھی. کم سے کم دیا. کیوں دیا؟ دنیا دیکھے قناعت کسے کہتے ہیں. وہ ایک اشارہ کرتے آسمان اپنے خزانوں کو کھول دیتا، زمین جو ہے وہ ہیرے جواہرات کو نگال کے باہر کر دیتی، مگر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدف آخرت ہے، دنیا نہیں.